حضرت علی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک منفرد خصوصیت آپ کی خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی مخصوص خصوصیت ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ شرف نصیب ہوا اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ یہ کرامت اور معجزہ الہی ہے جو ذات احدیت نے دنیا کو دکھایا، وہ بھی دروازے سے نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی دیوار کو شق کر کے آپ کی والدہ کو اندر بلایا اور عمل ولادت خانہ الہی کے اندر انجام پایا۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خدا کی خاص عنایات آپ علیہ السلام کے اوپر تھیں۔ ابن صباغ مالکی لکھتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر مکہ میں متولد ہوئے اور کسی کو نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد یہ شرف حاصل ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو خدا نے آپ علیہ السلام کے لیے مختص کی ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کے مقام و منزلت کی بلندی کا اظہار کرتی ہے اور آپ کی کرامات میں سے ہے۔ عطاب بن اسید سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت علی علیہ السلام مکہ میں 12 سال نبوت سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر جمعہ 13 رجب کو متولد ہوئے، اور آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 28 سال کے تھے۔ عطاب بن ابی رباح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دی اور حکم دیا کہ اس سے کفن کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں جا کر لیٹ گئے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کی تدفین سے فارغ ہوئے تو کچھ افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کچھ ایسے کام انجام دیے جو پہلے کبھی بھی انجام نہیں دیے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی قمیض سے کفن دیا تاکہ بہشتی لباس آپ کو پہنایا جائے، اور قبر میں اس لیے لیٹا تاکہ قبر کے فشار سے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ انہوں نے حضرت ابو طالب کی رحلت کے بعد میری بہترین خدمت کی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ علیہ السلام کا نام حیدر رکھا تھا، جیسا کہ آپ خود فرماتے تھے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، ابو تراب اور آپ علیہ السلام کے القابات بہت زیادہ ہیں، جن میں سے سب سے مشہور امیر المومنین ہے اور اسد اللہ کا لقب آپ علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ آپ کا سب سے مشہور و معروف نام علی ہے۔ اس نام گزاری کے سلسلے میں لکھا گیا ہے کہ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ فرزند ایک منفرد انداز میں دنیا میں آیا ہے تو اس کے نام کے سلسلے میں بھی بہت دقت کی ضرورت ہے۔ اسی فکر میں آپ نے بچے کو گود میں لیا اور اپنی زوجہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ درہ ابطح کی طرف حرکت کی۔ دوران حرکت کچھ اشعار بھی پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران ایک شبیہ جو بادل کی مانند تھا ظاہر ہوا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا اور سینے سے لگا کر لوٹائے۔ جب گھر میں دیکھا تو ایک لوح تھی جس پر لکھا تھا، اے ابو طالب و فاطمہ، ہم نے آپ کو ایک پاک اور پاکیزہ بیٹا عنایت کیا ہے جس کا نام علی رکھا گیا ہے، اور یہ لوح آسمانی بھی دیوار کعبہ پر عبد الملک مروان کے عہد تک نصب تھی۔ خدا کی ایک سب سے بڑی نعمت جو آپ کو نصیب ہوئی وہ یہ تھی کہ حضرت علی علیہ السلام ابھی 10 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ علیہ السلام کی تربیت اور تزکیہ کا وظیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلق خو اور اپنی بزرگواری اور بڑھائی کے ذریعے آپ علیہ السلام کی تربیت شروع کی، اور کسی بھی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام خود اسی بارے میں فرماتے ہیں، میں ایک چھوٹا بچہ تھا جب مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آغوش میں لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور اپنے بستر پہ اپنے نزدیک مجھے سلایا اور میرے بدن سے اپنے بدن کو ملایا، اپنی خوشبو کو مجھ سے سونگھواتے تھے اور اپنے کھانے کو چبا کر مجھے کھلاتے تھے۔ نہ کبھی جھوٹ بولا اور نہ ہی مجھ سے جھوٹ سنا۔ میں ہمیشہ ان کی پیروی کرتا تھا اور ہر روز اپنے اخلاق میں سے مجھ کو سکھاتے تھے اور تاکید فرماتے کہ اس پر عمل کروں۔ میں نے وحی کے نور کو دیکھا اور رسالت و نبوت کی خوشبو سے فیضیاب ہوا۔ فضل بن عباس سے روایت ہے، میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ جواب دیا، حضرت علی علیہ السلام سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب کون تھے؟ جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ جب حضرت علی علیہ السلام چھوٹے تھے تو کسی بھی صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہربان کسی باپ کو نہیں دیکھا، اور میں نے علی علیہ السلام سے زیادہ مطیع اور تابع بیٹا نہیں دیکھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ کھانا تیار کرو، اور اولاد عبد المطلب میں سے 40 مرد اور خواتین کو دعوت دی۔
کھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے تاکہ وہ میرا بھائی وسیع اور میرا جان نشین بنے؟ تینوں دفعہ سب نے اپنے سروں کو جھکا دیا سوائے حضرت علی علیہ السلام کے، جو اس محفل میں سب سے چھوٹے تھے، کھڑے ہوئے اور ہر تینوں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور اعلان کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ علی میرا بھائی وسیع اور تمہارے درمیان میرا جان نشین ہے، تم سب پر لازم ہے کہ اس کے احکام کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ اس بات پر سب کے سب ہنسنے لگے اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، محمد تجھے حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ پس یوم الانداز وہ پہلا دن ہے جس دن ولایت و جانشینی حضرت علی علیہ السلام کا اعلان ہوا۔ فضائل و مناقب امام علی علیہ السلام کسی کتاب یا نوشتہ جات میں نہیں سمائے جا سکتے۔ اگر حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کے لیے دریا سیاہی اور دنیا کے سارے درخت قلم کا کام انجام دیں تو پھر بھی کم پڑے گا، اور کاغذ قلم سیاہی تمام تک پہنچیں گے، مگر حضرت علی علیہ السلام کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ ہم فقط تبرک کے طور پر چند فضائل بیان کر رہے ہیں تاکہ ثواب سے محروم نہ ہوں۔ موثق افراد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی تمہارے لیے کچھ خصوصیات ہیں جو میرے لیے نہیں۔ تمہارے لیے فاطمہ جیسی بیوی نصیب ہوئی جو مجھے نہیں۔ تمہاری نسل سے 2 بیٹے حسن و حسین ہیں جبکہ میرے لیے نہیں۔ تم کو ختیجہ جیسی ساس نصیب ہوئی جبکہ مجھ کو نہیں۔ تمہیں مجھ جیسا سسر نصیب ہوا جو مجھے نہیں ملا۔ تمہارے لیے ایک ماں باپ سے جعفر جیسا بھائی نصیب ہوا جو مجھے حاصل نہیں، اور تم کو خاندان بنی ہاشم سے فاطمہ بنت اسد جیسی ماں نصیب ہوئی جو مجھے نہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی تنگی اور ضعف کی شکایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے نزدیک علی علیہ السلام کی کیا منزلت ہے؟ اس نے میرے اوامر کی اطاعت کی جبکہ وہ 12 سال کے تھے، اسلام کے لیے تلوار چلانے میں پہل کی جبکہ 16 سال کے تھے، بڑے بڑے بہادر اور پہلوان دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جبکہ وہ 19 سال کے تھے، 20 سال کی عمر میں اس نے میرے غم اور غصے کو مٹایا اور میرے لیے مداوا بنے، 22 سال کی عمر میں باب خیبر کو اکھاڑ پھینکا جبکہ یہ دروازہ 50 آدمیوں سے اٹھنا مشکل تھا۔ جب یہ سنا تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا چہرہ مطہر نورانی ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نہ بیٹھ سکیں، اٹھ کر حضرت علی علیہ السلام کے پاس گئیں اور سارا قصہ سنایا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمام فضائل جو خدا نے مجھے عنایت فرمائے ہیں بتاتے تو تم کیا کرتی؟ حضرت علی علیہ السلام میں وہ تمام فضائل ایمان، تقوی، علم، زہد، شجاعت، سخاوت اور دیگر تمام فضائل نہایت اعلیٰ درجے کے موجود ہیں، یعنی میں اور آپ ان کے لیے جتنا درجہ دے سکتے ہیں دیں تو ان کا عالی ترین درجہ حضرت علی علیہ السلام کے وجود شریف میں موجود ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں دوست داران اور ماننے والے اور عاشق تو پہلے ہی سے قائل تھے، مگر آپ علیہ السلام کے دشمن اور آپ علیہ السلام سے قدورت رکھنے والے ان فضائل کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔